اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل مکمل۔ سورہ ہجر یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورہ میں 4 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ کفار کی حسرت، قرآن کی حفاظت، انسان کی تخلیق، 3 اہم قصے۔ پہلی بات، کفار کی حسرت۔ آخرت میں جب کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت کی نعمتوں میں ہیں اور وہ خود عذاب میں ہیں تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں ایمان لے آتے۔ دوسری بات، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ تیسری بات، انسان کی تخلیق۔ اللہ نے انسان کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور مردود ہو گیا اور اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ چوتھی بات، 3 اہم قصے۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ آپ حیران ہوئے، لیکن فرشتوں نے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ آپ کی قوم پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آنے والا ہے، اس لیے آپ راتوں رات اپنے اہل خانہ کے ساتھ بستی چھوڑ دیں۔ تیسرا قصہ، اصحاب ہجر یعنی قوم سمود۔ یہ لوگ بھی اللہ کے نافرمان تھے، انہیں معجزے کے طور پر اونٹنی دی گئی لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اب آگے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ توحید۔ فرمایا کہ اللہ ہی نے زمین و آسمان بنائے، انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا، وہی بارش برساتا ہے، پھل اور اناج اگاتا ہے، اسی نے دن و رات، چاند و سورج کو انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیا ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام۔ شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں گھر بناتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس سے شہد بنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ایک جامع اور عظیم آیت۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے: عدل و انصاف، نیکی اور احسان، رشتہ داروں کی مدد، اور 3 کاموں سے منع فرمایا ہے: بے حیائی، برے کام، ظلم و زیادتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر ثابت قدم رہنے والے عظیم نبی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی توحید پر مضبوط ایمان، قرآن کی ہدایت پر عمل اور نیک اعمال ہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی توحید پر ثابت قدم رکھ، قرآن کی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرما اور نیک راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ یوں گزاریں اس برس رمضان کو، اب سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن کو۔